ہر ایک ٹیچر اینڈ مینٹور کا یہی پرپز ہوتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ افیکٹو ہو جائے، ورلڈ کلاس ہو جائے. سو ڈیفینیٹلی ہمارا بھی یہی پرپز ہے. سو آج ہم ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی لوپ ہولز کیا ہے، اس کی پرابلمس کیا ہے، اور کس طرح ہم اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں، ورلڈ کلاس بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ایجوکیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سو یہ ایک لیٹن ورڈ ہے ایڈوکیئر، اس سے ڈرائیو ہوا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایٹائمالوجی، کہ ورڈ جو ہے یہ کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے. سو اس کا جو ایٹائمولوجیکل ڈیفینیشن ہے وہ ہے برنگ آؤٹ. ایڈوکیئر کا مطلب ہے برنگ آؤٹ. سو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر جو کوالٹی ہے اس کو باہر ایکچولائز کرنے کے لیے، برنگ آؤٹ کرنے کو ہم ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں. ایجوکیشن ہیلپ us to bring out the internal or the hidden potential of an individual. And اس کا جو لیٹرل ڈیفینیشن ہے دیٹ از کہ the positive change in the behavior, attitude and values. لیکن ایک میرے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا کہ لرننگ ان ایجوکیشن میں کیا ڈفرینس ہے. سو یہ ریممبر کرے کہ لرننگ کین بی نیگیٹو اور پازیٹیو، لیکن ایجوکیشن ہمیشہ پازیٹیو ہوگا. فار ایگزامپل اگر کوئی ڈرائیونگ سیکھتا ہے یا کوکنگ سیکھتا ہے، سو یہ بھی ایک اسکل ہے، اس کو ہم لرننگ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی جو ہے جھوٹ بولنا سیکھتا ہے یا چوری کرنا کا طریقہ سیکھتا ہے، سو یہ بھی ایک چینج ہے ایٹیچیوڈ میں، لیکن اس کو ہم ایجوکیشن نہیں کہہ سکتے. اٹ مینس کہ لرننگ جو ہے اٹ کین بی پازیٹیو اور نیگیٹو، لیکن ایجوکیشن جو ہے یہ ہمیشہ پازیٹیو ہوگا. اب یہاں پر یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے یا ڈسکشن ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان ہے یہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے. سو اس کو ہم اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کہیں، کرٹیسزم فار دا بینیفٹ، تو ہم کہیں گے کہ ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان ان افیکٹو ہے. وہ جو ہے پازیٹیو نہیں ہے، افیکٹو نہیں ہے. سو اس کو ہم کس طرح جسٹیفائی کریں گے. سو ہمارے پاس جو ہے پہلا جسٹیفیکیشن یہ ہے، جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے لاجک کے ساتھ، ڈیٹا کے ساتھ، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ، انالیسس کے ساتھ. تو اس کو ہم جو ہے پھر مانیں گے. اگر جسٹیفیکیشن نہ ہو اور سمپلی میں کہوں کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ان افیکٹو ہے، تو یہ جو ہے پھر لاجیکل نہیں ہوگا. اب کیوں پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ان افیکٹو ہے؟ سو دا فرسٹ فیکٹر از ہماری جو پاپولیشن ہے دیٹ از 220 ملین پیپل. پاکستان جو ہے یہ 5th موسٹ پاپولس کنٹری ہے دنیا میں. زیادہ پاپولیشن ہے یہاں پر، 220 ملین سے بھی جو ہے زیادہ ہے. لیکن اس 220 ملین پیپل میں ہمارے پاس گلوبلی نون، یہ بات یاد رکھیں، گلوبلی نون جس کو پوری دنیا جو ہے ایکسیپٹ کرے، گلوبلی نون سائنٹسٹ، فلاسفر، پبلک انٹلیکچوئل نہیں ہے. یہ ہے 220 ملین پیپل میں. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان افیکٹو ہے. جس طرح فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس میں نام چامسکی ہے، آئلن پاپے ہے، یا ہراری ہے، یا جو سائیکالوجسٹ ہے بروس ایچ لیپٹن، جس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے، اسی طرح کے لوگ جو ہے پاکستان میں بالکل ہے ہی نہیں یا بہت زیادہ کم ہے. سو اٹ از ڈائریکٹلی ریفلیکٹس دا ان افیکٹونیس آف اور ایجوکیشن سسٹم. سیکنڈ، اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یونائٹڈ نیشن کا ایک رپورٹ ہے یونیسکو کا، کہ پاکستان میں 22.8 ملین چلڈرن بٹوین دا ایج آف 5 and 16 جو ہے یہ اسکولوں سے باہر ہے. اینڈ اٹ از دا سیکنڈ ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول پاپولیشن ان دا ورلڈ آفٹر نائجیریا. نائجیریا میں پاکستان سے بھی زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ہائیسٹ جو ہے پاکستان میں ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کا رپورٹ ہے. فائٹ جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اکنامک ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے. سو اس میں اس کا جو رپورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ 23 ملین چلڈرن بٹوین دا ایج آف 5 and 16 یہ جو ہے آؤٹ آف اسکول ہے. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا رپورٹ ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے پاکستان اکنامک سروے کا جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 60% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے. اگر اس کو ہم ساؤتھ ایشیا سے کمپیئر کریں تو یہ سیکنڈ ہائیسٹ ہے، لویسٹ ہے، افغانستان کے بعد جو ہے سیکنڈ لویسٹ لٹریسی ریٹ پاکستان کا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ یہ امپروو ہوا ہے. پہلے یہ 58% تھا، اب 60% ہے، لیکن پھر بھی ساؤتھ ایشین کی کنٹری سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ سیکنڈ لویسٹ ہے افٹر افغانستان. اینڈ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس میں ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 25A. سو آرٹیکل 25A یہ گارنٹی کرتا ہے کہ اٹ از دا کمپلسری ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو پرووائڈ free and compulsory education to the children between the age of 5 and 16. But despite the provision of article in our constitution, unfortunately we have the second highest out of school population in the world. ہمارے آرٹیکل میں کنسٹیٹیوشن موجود ہے جو 25 آرٹیکل ہے، یہ ایکویلٹی کے بارے میں ہے. 25A جو ہے یہ ایجوکیشن کے بارے میں ہے کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ
چلڈرن کو جو ایجوکیشن پرووائڈ کرے، لیکن آرٹیکل کے باوجود جو ہے وی ہیو سیکنڈ ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول. سو یہ جو اسٹیٹسٹکس یا جو آرگومنٹیشن ہم نے ڈسکس کی، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ان افیکٹو ہے، یہ ورلڈ کلاس نہیں ہے. اس کو ہم جو ہے پازیٹیو کرٹیسزم بھی کہہ سکتے ہیں بیٹرمنٹ کے لیے، ناٹ ان اے نیگیٹو سینس. اب یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کس طرح افیکٹو بن جائے گا، کون سے اس طرح کے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ان افیکٹو ہے. تو دا فرسٹ ون از کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں انالیٹیکل سکلز ہونے چاہیے، کریٹیوٹی اینڈ لاجک اس میں ہونا چاہیے. اب انالیٹیکل سکلز کا کیا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ڈیٹیل سے پڑھنا، اس کے ڈیپتھ میں جانا. کریٹیوٹی مینس کہ نئی آئیڈیاز کو ہم جنریٹ کریں. یہ جو کریٹیوٹی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح بھی ہمارا جو انٹرمیڈیٹ کا ایگزام ہے یہ ایس ایل او بیس پہ کنورٹ ہونے جا رہا ہے، سو اٹ از آلسو ریلیونٹ ٹو کریٹیوٹی. اب کریٹیوٹی کا مطلب ہے کہ آئیڈیاز کو جنریٹ کرنا تاکہ ہم پرابلم سالو کر سکیں، ہم جو ہے انالیٹیکل ریزننگ کر سکیں، ہم ریئلٹی تک پہنچ سکیں تھرو لاجک. فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے یہ ایک بک ہے، یہ ان پلسٹائن بائی نام چامسکی اینڈ آئلینڈ پاپے. اب اگر یہ بک جو ہے یہ میں کمپلیٹلی اسٹور کروں اپنے برین میں، سو یہ بک تو میں کمپیوٹر میں بھی اسٹور کر سکتا ہوں، موبائل میں بھی اسٹور کر سکتا ہوں. تو میرے برین میں اینڈ کمپیوٹر موبائل میں ڈفرینس کہاں سے آ گیا؟ سو ڈفرینس یہ ہے کہ یہ جو بک ہے یا جو کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے آئیڈیا جنریٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرا جو برین ہے یا جو ہیومن کا برین ہے یہ آئیڈیاز جنریٹ کر سکتا ہے، نئی آئیڈیاز کو جنریٹ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل الیکٹریسٹی پہلے نہیں تھی، لیکن یہ ہیومن کی برین نے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا کہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے، یا جتنے بھی ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیوٹی. نئی آئیڈیاز کو جنریٹ کرنا تاکہ ہم پرابلم سالو کر سکے. سو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے کریٹیوٹی کی بہت زیادہ کمی ہے، اسٹوڈنٹس میں کریٹیوٹی نہیں ہے. سو یہ رسپانسبلٹی ہے ٹیچرس کی کہ وہ کریٹیوٹی انکلکیٹ کرے، انسٹال کرے اسٹوڈنٹس میں فرام پرائمری ٹو مڈل اینڈ دین ٹو ہائر لیول، تاکہ وہ جو ہائر ایجوکیشن میں جا سکے اور اس کا برین یا اس کا جو کگنیٹو فنکشننگ ہے یہ آلریڈی کریٹیو ہو. تو پھر وہ ہائر ایجوکیشن میں ایکسیپٹیبل ہوگا، وہ ریسرچ کرے گا، پیٹرنس پروڈیوس کرے گا، اور الٹیمیٹلی ہماری پرابلم جو ہے سالو ہو جائیں گی. سیکنڈ جو پرابلم ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جس کی وجہ سے یہ افیکٹو ہے، دیٹ از دا لیک آف دا کلچر آف ریسرچ. تو جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ریسرچ کا کلچر ہونا چاہیے، یہ تھیوریٹیکل نہیں ہونا چاہیے. یہ نام چامسکی کا ایک انٹرویو ہے، اس نے یہ ریفلیکٹ کیا تھا، بتایا تھا کہ جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ تھیوریٹیکل ہے، اس میں ریسرچ کا کلچر نہیں ہے، انوویشن نہیں ہے. یہ ایک گلوبل ایک انڈیکس ہے، گلوبل انوویٹو انڈیکس، اس نے پاکستان کو رینک کیا تھا 107 آئی تھنک اکراس دا ورلڈ. ابھی جو ہے مے بی یہ اسٹیٹسٹک چینج ہو گئی ہو، لیکن گلوبل انوویشن انڈیکس نے پاکستان کو 100 کے بیانڈ رینک کیا تھا. سو اٹ ریفلیکٹس کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ریسرچ کا کلچر جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس انوویشن نہیں ہے، تو اسی وجہ سے بھی یہ ان افیکٹو ہے. اینڈ تل ہمارے پاس جو ہے گورنمنٹ کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے، عام سویلینس کی بھی رسپانسبلٹیز ہے. فار ایگزامپل گورنمنٹ جو بجٹری ایلوکیشن کرتا ہے ایجوکیشن کو، یہ ہمارے پاس جو ہے آئی تھنک 2.1% ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو منیمم انٹرنیشنل بینچ مارک ہے وہ 4% ہے. انٹرنیشنل یہ رول ہے کہ جتنا ہمارا جی ڈی پی ہوگا ایک کنٹری کا، اس کا 4% جو ہے یہ ایلوکیٹ ہوگا ایجوکیشن سیکٹر کو. لیکن ہمارے جو ایجوکیشن کے اسپینڈنگ اٹ از اراؤنڈ اباؤٹ 2 to 2.5% آف دا جی ڈی پی. سو یہ بھی جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق کم ہے، اس کو جو ہے انہانس کرنا چاہیے. اینڈ دا سکسیسو گورنمنٹ ہے پلیزڈ. Unfortunately until now we haven't seen any progress in this regard. And اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف گورنمنٹ کو ہم رسپانسبل نہیں کر سکتے، سیویلینس کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے. بیکاز یہ جو 22.8 ملین چلڈرن ہے آؤٹ آف اسکول جو چلڈرن ہے، یہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہے کہ اسکولز نہیں ہے یا جو گورنمنٹ کی کے سائڈ پہ یہ نہیں ہے، یہ سویلین کی بھی رسپانسبلٹی ہے. زیادہ تر جو چلڈرن ہیں وہ اس لیے اسکول نہیں جاتے کہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگ جو ہے امپورٹنس نہیں دیتے ایجوکیشن کو. تو اویئرنیس جو کمپین ہے وہ بھی لازمی ہے. یہ سویلین کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اسکول بھیجے. اینڈ جو کمیونٹیز ہے یا جو این جی اوز ہے اس کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس میسج کو اسپریڈ کرے کمیونٹی کو ریگارڈنگ دا امپورٹنس آف ایجوکیشن. So that was a short brief introduction of the education system of Pakistan. So یہ جو فیکٹر ہے اس سے ہم نے جسٹیفائی کیا کہ ایجوکیشن سسٹم انفیکٹو ہے. اس سے جو ہے آپ لاجیکل آرگومنٹیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ٹراڈن ہے، ڈیلاپیڈیٹڈ ہے، افیکٹو نہیں ہے، تو اس کو تو پروف بھی کرنا چاہیے. جس طرح آپ اکیڈمک رائٹنگ کریں گے، پیپر میں، انٹرویوز میں آپ بولیں گے، سو وہاں پر بھی آپ نے اپنے سٹنس کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس کو ویریفائی کرنا ہے.
ویریفیکیشن کا طریقہ کیا ہے؟ ڈیٹا اسٹیٹسٹکس انالیسز. فار ایگزامپل میں نے یہ کہا کہ جو یونائٹڈ نیشن کا رپورٹ ہے، فائٹ کا رپورٹ ہے، اکنامک سروے کا رپورٹ ہے، یہ ڈیٹا ریویل کرتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم انفیکٹو ہے. یا جو میں نے انالیسس کیا کہ میرے کنٹری میں 220 ملین پیپل ہے لیکن سائنٹسٹ نہیں ہے، فلاسفر نہیں ہے، پبلک انٹلیکچوئل نہیں ہے، حالانکہ یہ ہونے چاہیے. یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ڈاؤن ٹراڈن ایجوکیشن سسٹم ہے. اس کو ہم کس طرح فلپ کریں گے؟ اینالیٹیکل سکلز جو ہے انکلکیٹ ہونے چاہیے اسٹوڈنٹس میں، کریٹیوٹی ہونی چاہیے، لاجک ہونی چاہیے. دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف ٹیچر. پہلے ٹیچر جو ہے پروفیشنلی ٹرین ہونے چاہیے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس میں اینالیٹیکل سکلز کو، کریٹیوٹی کو انکلکیٹ کر سکے. اس کے بعد جو ہے ریسرچ کلچر ہوگا ہائر ایجوکیشن میں. گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹیز ادا کریں گے، سویلین ادا کریں گے، تو ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان جو ہے یہ افیکٹو بن جائے گا، ایکسیپٹیبل بن جائے گا، اینڈ ورلڈ کلاس بن جائے گا. تھینک یو.